لا إله إلا الله لا إله إلا الله. دور تھا نا، اس دور کے اندر یہ واقعات بھی پیش آ رہے تھے، یہ بھی ہمارے علم میں آ رہے تھے سارے. یہ بڑا ایک گمبھیر قسم کے معاملات ہیں نا، یعنی اتنے سادہ سے نہیں ہیں جیسے ہم لوگ سادہ سے سمجھ کر اور پھر اس کے مطابق چلتے ہیں. میں نے کہا سب سے پہلے حقائق کا ادراک ضروری ہے، حقائق کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ آگے قدم اٹھا سکتے ہیں. تو اب یہ لوگ جو ہے جہاں پر ہم پہنچے بات پر، جو لوگ ریاست چلا رہے ہیں ان میں ایک باشعور طبقہ ہے جو کہ ریاست کو اسلامی بنانا چاہتا ہے. اس کے معاملے میں جو انقلابی طرز فکر رکھنے والے، یہ خلافت اور امارت کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ان کے دو یعنی جو ہے نا وہ رویے ہیں. ایک رویہ جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ بھئی ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کو طاقتور کرو، تاکہ ان کے اندر جانے سے جو ہے نا وہ اسلام کی فکر اندر جائے گی، انقلابی فکر نظریہ اندر جائے گا، اور پارلیمنٹ کے اور عدالتوں کے اور بیوروکریسی کے اندر یہ لوگ گھسیں گے. تو ان کے یہاں گھسنے سے جو ہے نا وہ کم از کم اور کچھ نہ ہو تو اسلام جو ہے نا اس کی مخالفت کم ہوتی چلی جائے گی. ڈائلیوٹ کر دیں گے آپ اسلام دشمنی کے حوالے سے، ریاست پاکستان کو ڈائلیوٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو یہ ایک جنگ ہے نا ایک، تو اس میں معاونت کا ایک ذہن پایا جاتا ہے. میں ذاتی طور پہ اسی ذہن کا حامل ہوں کہ بھئی ہمیں اس نظام کفر کے ساتھ تو یعنی مفاہمت نہیں کرنی، اور نظام کفر کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے خود تو اس میں شرکت نہیں کرنی. لیکن اگر کوئی آدمی اس میں شرکت کر رہا ہے اس نقطہ نظر کو اور اس مقصد کو اپنے پیش نظر رکھ کر کہ بھئی میں اندر جا کے اسلام کی خدمت کروں گا، تو مجھے اس کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نیگیٹیولی اسلام کے حق میں کام آ جائے. ایک گروہ جو ہے نا اور میرے پاس اس کی دلیل ہے، وہ قرآن پاک یہ کہتا ہے جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تو وہ جو ہے ان کی ولایت جو ہے وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اس وقت تک تمہارے اوپر ان کی ذمہ داریاں نہیں عائد ہوتی. لیکن آگے قرآن اسی سانس میں یہ بات بھی فرماتا ہے کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اور اگر وہ تم سے دین کے حوالے سے مدد مانگیں، دین کے حوالے سے، تو پھر تم ان کو مدد دو. تو نظام کفر میں جو رہنے والا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جو کفر کے معاشرے میں رہ رہا تھا، وہ کفریہ معاشرے میں رہ رہا تھا، اس کی ولایت تو آپ نہیں لے سکتے ظاہر ہے. لیکن اگر وہ دین کے حوالے سے مدد مانگ رہا ہے تو دین کے حوالے سے مدد کریں آپ. تو یہ نظام کفر والے جو ہیں ان کی بھی ہم نے یہی ایک تسلیم کیا ہے، یعنی کہ بھئی ٹھیک ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ آپ سے مدد طلب کرتے ہیں تو آپ ان کو مدد دے دیں. اور مدد وہیں تک آپ دے سکتے ہیں جہاں تک کہ اللہ اور رسول مدد دینے کی اجازت دیتے ہیں. تو ہمارا نقطہ نظر آج تک کا یہ ہے کہ جو دینی جماعتیں ہیں دو شرائط کے ساتھ ہم ان کی مدد کرتے ہیں. یعنی ایک یہ کہ وہ ایسا طبقہ ہو، ایسا گروہ ہو جس کے دستور میں لکھا ہوا ہو، منشور میں لکھا ہوا ہو کہ ہم ملک میں قرآن اور سنت کو ان کی بالادستی قائم کریں گے اور قرآن اور سنت کو نافذ کریں گے، شریعت کو نافذ کریں گے، کفریہ نظام ختم کریں گے. ایک پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جس آدمی کو وہ ہمارے حلقے سے کھڑا کریں، وہ حلقہ جو ہے اس میں کوئی آدمی اس پر یہ اعتراض نہ کرتا ہو کہ یہ دین اسلام کے حوالے سے فلاں فلاں جگہ یہ آدمی مجروح ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اگر وہ آدمی دین کے حوالے سے ٹھیک ہے کینڈیڈیٹ، تو ہم اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، بلکہ ووٹ اپنا فریضہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے. اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر تم بھی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے تو زمین پر فساد کبیر برپا ہو جائے گا، فتنہ پیدا ہوگا. تو لہٰذا دینی جماعتیں جب کمزور ہوگی تو جو قانون سازی کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ طاقتور ہو جائیں گے اور وہ ہوں گے سیکولر. تو وہ جو موجودہ مطلب ہے کہ کچھ بریکس لگی ہوں گی نا اس نظام کو اسلام کے خلاف دشمنی ظاہر کرنے میں، وہ بریکس کھول دیں گے وہ.
ٹھیک ہے نا جی. تو ہماری حکمت عملی ساری اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ایک دوسرا گروہ ہے جو ذرا کہہ لیجئے کہ ہم سے اس معاملے میں خاصا سخت ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل بھی اس نظام کے ساتھ، کفر کا نظام ہے، اس کے ساتھ کلی انقطاع کریں، ٹوٹل بائیکاٹ. ووٹ دینا بھی حرام قرار دیتے ہیں وہ لوگ. جیسے حزب التحریر ہے نا، وہ ووٹ دینے کو حرام قرار دیتے ہیں. تحریک عظمت اسلام ہے، وہ ووٹ دینے کو حرام قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ووٹ دینا ہی نہیں چاہیے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کلی انقطاع کیا جائے، کلی انقطاع کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے اس سے آپ سب ڈیٹیچ ہو جائیں، پھر آپ سروسز سے بھی باہر نکلیں. اب وہاں پر جب پیٹ پر پڑتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو باہر نہیں آتے. تو پھر اپنے اندرونی موقف میں ہو جاتا ہے تضاد، یعنی سروس کرنا، خدمت کرنا اس نظام کی، اور پیسے کمانا اور پلاٹ لینا اور مفادات اور پینشنیں لینا، یہ تو سب جائز ہے اس نظام کے ساتھ. اور جناب علی اس نظام کے ایسے مقامات پر جو دماغ ہیں جہاں سے یہ نظام چل رہا ہے، وہاں داخل ہو کر اور اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرنا یہ غلط ہے. تو یہ ایک اندرونی تضاد ہے. حزب التحریر کے موقف میں بھی ہے، تحریک عظمت اسلام کے یا طالبان کے یا ان لوگوں کے موقف میں بھی یہ ایک تضاد ہے. آپ ایک ہی پیمانہ رکھیں نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے منقطع ہو جانا ہے تو پھر آپ منقطع ہو جائیں، پھر کوئی فوج میں آپ کا آدمی نہ ہو جائے. اب یہ حزب التحریر والے تو کہتے ہیں کہ فوج کے ذریعے سے انقلاب لاؤ. ہم تو اس کے بالکل قائل ہی نہیں، ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. لیکن وہ کہتے ہیں انقلاب فوج کے ذریعے سے لاؤ. انقلاب جو ہے وہ فوج کے ذریعے سے نہیں آ سکتا. فوج کے ذریعے سے جو بغاوت کروائی تھی نا جنرل نجیب کے زمانے میں الاخوان المسلمون نے، وہ بغاوت جو ہے وہ فوج کے اندر ہی جو ہے نا وہ آپس میں سیٹل ہو گئی، اور پھر جو ہے نا وہ کرنل ناصر آ گیا، جمال عبد الناصر، اور اخوان کو سب سے پہلے اس نے رگڑا. حالانکہ وہ اس نے بیعت جو ہے نا پہلے کی ہوئی تھی حسن البنا کے ہاتھ پر. ٹھیک ہے نا. تو فوج کے ذریعے سے آپ کوئی بھی کام کریں گے وہ ایک جو ہے نا وہ کام ایسا ہوگا بے اعتبارہ ہوگا. ضیاء الحق سے آپ 11 سال اسلام نہیں نافذ کروا سکے، کیونکہ اس کی اصل کانسٹیچوئنسی جو تھی وہ تو جنرلز تھے، اور جنرلز کو نہیں ناراض کر سکتا تھا وہ. سمجھے کہ نہیں. تو بات یہ کہ حزب التحریر کا جو موقف بھی ہو، تحریک عظمت اسلام کا جو کچھ بھی ہو، دلیل چاہیے اور اندرونی تضاد سے موقف جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے. سمجھ گئے آپ حضرات. تو یہ جو 55 منٹ کی میں نے آج گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بالکل کلیئر ہو جائیں، کرسٹل کلیئر ہو جائیں ہم لوگ. اس نظام میں ہم نے شرکت نہیں کرنی. اس نظام کو ہم نے بطور ایک یعنی اپنی مقصود کے بھی اختیار نہیں کرنا. یہ نظام جو ہے اس کے بارے میں، جو جمہوریت کا نظام ہے، اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے بالکل کہ یہ نظام کفر ہے، اور اسلام جو ہے نا خلافت کی بات کرتا ہے، وہ اصل اسلام ہے. ہم نے اسی کی محنت کرنی ہے. لیکن جو لوگ اس راستے سے اسلام لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنے مباحث سے ان کو کمزور کر کے اور کفر کے ہاتھ مضبوط نہیں کرنا چاہتے. بس یہ ہمارا موقف ہے اس سلسلے میں. باقی یہ ہے کہ جو لوگ سرے سے اسلامی نظام کے قائم کرنے اور شریعت کے نافذ کرنے کی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو ظاہر ہے اسی نظام کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس نظام کو چلانے میں ہم زیادہ بہتر ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں موقع دیا جائے، ہم سب سے اچھا طرح سے چلا لیں گے، تو ان کو تو ظاہر سے ہم کسی صورت قبول نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ تو تعاون جو ہے وہ پھر کفر کے ساتھ تعاون ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں، یہ میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو چاہتا ہوں کہ ذہن میں رکھیں. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے گا کہ ہم کم از کم بات تو پہنچا ہی رہے نا. بات تو بہت اونچے اونچے جو ہے نا وہ مقامات تک بھی جا رہی ہے، خلافت کے حوالے سے بھی اور امارت کے حوالے سے بھی اور لاہ عمل کے حوالے سے بھی بحثیں تو چل رہی ہیں نا ہر طرح. تو وہ بحثیں جو ہے نا وہ ایک رنگ لائیں گی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جب الیکشنز آئیں تو ہم نے یہ کہا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ 2 شرطیں پوری کرتے ہیں آپ، تاکہ آپ کو اللہ کے یہاں، جب اب یہ خاص بات، آخری بات ذہن میں رکھیں آپ ہمیشہ، اللہ کے یہاں ہر عمل کا آپ نے جواب دینا ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کا آپ نے آخرت میں جواب نہ دینا ہو. تو لہٰذا وہی عمل کریں کہ جس کا آخرت میں اجر ملنے کی امید ہو. اور اجر مل سکتا ہے تو اس چیز کا مل سکتا ہے کہ بھائی ہاں یہ جو لوگ تھے یہ کھڑے ہوئے تھے تیرا دین قائم کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، اور جو آدمی کھڑا کر رہے تھے وہ بھی ایسا ہی تھا.
اگرچہ ہم ان کو حکمت عملی کے اعتبار سے غلط سمجھتے ہیں، لیکن یہ اجتہاد کا معاملہ ہے نا، تو لہٰذا حکمت عملی ہمیشہ اجتہاد کا موضوع ہوتی ہے. یہ کبھی قرآن اور سنت میں حکمت عملی جو ہے نا اس کے اصول بیان ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ تفصیلی شکل نہیں آتی. تو حکمت عملی اجتہاد کا موضوع ہے، ہمارا اجتہاد اور ہے، ان کا اجتہاد اور ہے. کہ ہم نے انہی کو سپورٹ کیا جن کو تیرے دین سے ہم نے سمجھا کہ سپورٹ کرنے کا کوئی فائدہ تیرے دین کو پہنچے گا، تیرے نبی کی امت کو پہنچے گا. تو یہ ہے کہ آپ اجر کی نیت سے کام کریں گے تو آپ کے راستے سیدھے ہو جائیں گے. آپ آخرت کو سامنے سے ہٹا دیں گے تو پھر آپ کا کبھی بھی راستہ کوئی بھی سیدھا نہیں ہوگا. سمجھے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.